بزرگوں اور بھائیوں، یہ آیت الکرسی ہے جس کے حدیثوں میں بڑے فضائل آئے۔ ایک بڑی فضیلت اس کی ہے شیطان سے حفاظت۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے زمانے میں 2-3 واقعے پیش آئے ہیں اور وہ بخاری شریف میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حضور نے صدقۃ الفطر کا جو آٹا تھا اس کی نگرانی سونپی تھی۔ عید کا دن آتا ہے تو عید کا دن شروع ہونے سے کئی دن پہلے سے لوگ صدقۃ الفطر لا کر کے حکومت کو دیتے ہیں، تو حکومت کی طرف سے تقسیم بھی ہوتا رہتا ہے۔ اس گھر میں وہ رکھا جاتا تھا، اس کی نگرانی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سونپی گئی تھی۔ وہ سو گئے، آدھی رات ان کی آنکھ کھلی تو ایسا محسوس ہوا کہ جیسے کوئی آٹا اور کھجوریں کپڑے میں باندھ رہا ہے، لے کر ڈال رہا ہے، باندھ رہا ہے۔ وہ ایک دم اٹھے اور اسے پکڑا، کون ہے بدتمیز چور؟ تو اس نے کہا کہ میں غریب آدمی ہوں، میرے بچے بھوکے مر رہے تھے، گھر میں فاقہ تھا، یہ تھا وہ تھا۔ خوب رونا رویا اس نے اور اس نے معافی مانگی کہ مجھے چھوڑ دو، میں آئندہ نہیں آؤں گا۔ تو حضرت ابو ہریرہ کو رحم آ گیا۔ یہ بے صفی کی کہانی نہیں ہے، یہ بخاری شریف میں روایت ہے۔ حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ فجر کے بعد حضور نے حضرت ابو ہریرہ سے پوچھا، ما فعل طارقک، رات میں جو تمہارے پاس آدمی آئے تھے اس کا کیا معاملہ رہا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے بہت منت سماجت کی کہ میں غریب ہوں، گھر میں فاقہ ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، اس لیے مجبوراً چوری کرنے آیا تھا، تو مجھے رحم آیا، میں نے چھوڑ دیا۔ اس مسئلے کو بھی سمجھو، شریعت میں چوری کی سزا ہاتھ کاٹنا ہے، لیکن 5 پیسے چوری کیے ہاتھ کٹ جائے گا ایسا نہیں۔ مال کی ایک مقدار ہے، وہ چوری کرے، پھر ایسی جگہ سے چوری کرے جو محفوظ جگہ ہو۔ ایک آدمی آیا، اس نے کوٹ وہاں لٹکایا، اس کے جیب میں ہاتھ ڈال کر کوئی ڈالر لے گیا، اس میں ہاتھ نہیں کاٹا جائے گا کیوں وہ کوٹ محفوظ جگہ پر نہیں ہے۔ اسی طریقے سے بھوک مری کے زمانے میں کوئی چوری کرے، اس کا ہاتھ نہیں کاٹا جائے۔ مسئلہ ہے اس کا، بھوک مری ہے، گھر میں فاقہ ہے، بچے مر رہے ہیں، کیا کرے گا؟ تو اس نے یہی عذر کیا کہ میں چوری کرنے تو آیا ہوں لیکن گھر کی صورتحال ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، تو حضرت ابو ہریرہ نے چھوڑ دیا۔ تو حضور نے فرمایا کہ اگلی رات پھر آئے گا۔ اس نے وعدہ کیا نا، اب نہیں آؤں گا میں۔ حضور نے فرمایا اگلی رات پھر آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے یقین ہو گیا کہ جب حضور نے فرمایا اگلی رات آئے گا تو میں چوکن نہ سویا کہ آئے گا، ابھی آئے گا، ابھی آئے گا۔ میری آنکھ لگ گئی، میری آنکھ لگنے کے بعد آ گیا، اور پھر ان کی آنکھ کھلی جیسے کوئی باندھ رہا ہے آٹا، تو انہوں نے اٹھ کر پھر پکڑا اسے۔ تو اس نے پھر رونا رویا اور بڑی وعدے کیے، منت سماجت کی کہ مجھے چھوڑ دو، میں غریب آدمی ہوں، گھر میں ایسا ہے ویسا ہے، آئندہ میں بالکل نہیں آؤں گا۔ تو پھر حضرت ابو ہریرہ نے پھر چھوڑ دیا۔ فجر کے بعد حضور نے پھر پوچھا، ما فعل طارقک، رات میں جو تمہارے گھر میں آیا تو اس کا کیا معاملہ رہا؟ تو حضرت ابو ہریرہ نے کہا، یا رسول اللہ، اس نے بہت معافی مانگی، منت سماجت کی، میں نے چھوڑ دیا، اور اسے پکا وعدہ کیا کہ نہیں آئے گا۔ حضور نے فرمایا سیعود، پھر آئے گا۔ تیسری رات کو پھر آیا، پھر پکڑا۔ تیسری رات سے تو کہا اب تو چھوڑنے کا نہیں، میں تجھے پکڑ کر حضور کے پاس لے جاؤں گا، تیرا ہاتھ کٹواؤں گا۔ روز تیرے بچے بھوکے ہی مرتے، گزشتہ رات لے گیا تھا، پھر آج بھی بھوکے مر رہے، جو گزشتہ باندھا تھا تو لے جانے دیا۔ اس نے کہا مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک ایسی تدبیر بتاؤں کہ تم وہ کر لو تو میں نہیں آ سکتا۔ اب پتا چلا کہ یہ انسان نہیں ہے، جن ہے، میں نہیں آ سکوں گا مطلب۔ اس نے کہا تم آیت الکرسی پڑھ کے سو جاؤ، میں نہیں آ سکوں گا وہاں۔ خیر انہوں نے چھوڑ دیا۔ صبح حضور نے پھر پوچھا، ما فعل طارقک،
تو انہوں نے پورا داستان سنائی کہ اس نے پکا وعدہ کیا اور یہ ترکیب بتائی اس نے. حضور نے فرمایا صدق الکذوب، بڑے جھوٹے نے بات صحیح کہی. حضور نے فرمایا وہ بڑا جھوٹا ہے شیطان، مگر جو بات کہہ کر گیا ہے وہ بات صحیح ہے. جھوٹا بھی سچ بولتا ہے. اب حضور کے ارشاد